سورۃ الانفال آیت کا نمبر 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں جہاد فی سبیل اللہ کے قوانین کا تذکرہ ہوا۔ پہلا قانون، میدان جہاد سے فرار نہیں کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا قانون جو کل کے درس میں گزرا کہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرو گے تو تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں تیسرا قانون ہے۔ کل 13 قوانین اس صورت میں ذکر کیے جائیں گے، آج یہ تیسرا قانون ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ تو امیر کی اطاعت کرنا یہ بھی جہاد کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم حکم مانو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کا اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تم کو بلائے، لما یحییکم، کیونکہ لما بوجہ اس کے یحییکم کہ تم کو زندگی عطا کی، اللہ پاک ہے جو تم کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ پاک حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل میں، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ ذات ہے، الیہ کہ اسی کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ استجیبوا، مانو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو جب وہ تم کو بلائیں، یعنی امیر کی اطاعت۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کوئی امیر مقرر ہو جائے تو پھر اس کی بات پہ چلنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی ماننی ہے، اور جب وہ تمہیں بلائے تم حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ کون سی زندگی دینا چاہتا ہے؟ یاد رکھیں اللہ رب العزت فرمایا لما یحییکم، بوجہ اس کے کہ اللہ پاک تمہیں زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ کون سی زندگی؟ دین اسلام والی زندگی، دین اسلام اور شریعت والی زندگی۔ کیوں کہ اگر دین اسلام اور شریعت موجود ہوگی تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کی کامیابی والی زندگی۔ لما یحییکم، کہ اسی وجہ سے تمہیں زندگی دی ہے کہ تم دین اسلام اور شریعت پہ چلو گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو گے، تو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ صرف یہ نہیں کہ آخرت، یہ بھی نہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو امیر کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، اللہ کے حکم کے مطابق
تو اللہ پاک تمہیں وہ زندگی عطا کرنا چاہتا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو اچھی طرح، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ پاک حائل ہو جاتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اس بات کو ذرا غور کریں گے تو سمجھنا آسان ہو جائے گی. اللہ حائل ہو جاتے ہیں آدمی اور اس کے دل کے درمیان، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر کوئی آدمی صدق کے دل سے ایمان لایا، پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صحیح عمل کیے. صدق کے دل سے ایمان لایا، ایک تو ظاہری ہے جیسے آج کل اللہ معاف کرے ہماری زبانوں پر ہے، ہم مومن ہیں مسلمان ہیں. ایک صدق کے دل سے ایمان کو لایا اور پھر اسی ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس نے اعمال بھی صحیح کیے، تو اللہ رب العزت اس آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی کفر اور گناہوں سے اس کو بچا دیتا ہے اور اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. پھر اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر اور گناہوں کے درمیان اللہ پاک اس کو حائل ہونے ہی نہیں دیتا، مائل ہونے ہی نہیں دیتا. کفر اور عصیان گناہوں کی طرف اس کا میلان ہی اللہ پاک کر دیتا ہے نیکیوں کی طرف، ہاں جی، ایمان کی طرف دن پہ دن ترقی کرتا جاتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے ایک آدمی کہ وہ صدق کے دل سے کوئی بدبخت ہے جو صدق کے دل سے ایمان ہی نہیں لائے، ہاں جی، اور اعمال بھی اس کے نیک نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں. تو اب اس کے اللہ رب العزت پھر اس کے ایمان اور نیکیوں کے درمیان حائل ہوگا کہ اس کو ایمان بھی صحیح نہیں ملے گا اور اس کو نیکیوں کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. تو کل کے درس میں بھی یہی تھا کہ بھائی تم نے ابھی تک رجوع اللہ انابت کی ہی نہیں ہے، اور بغیر انابت کے اللہ پاک ایمان نصیب نہیں کرتا ہے، انابت ضروری ہے تب جا کے نیک. تو فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح حائل ہو جاتے ہیں کہ اگر آدمی صدق کے دل سے ایمان لایا ہے اور سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمام کفر اور عصیان اس کے قریب نہیں آنے دے گا. اور اگر ایمان ہی اس کا نہیں ہے، اللہ کے ماں سوا اوروں پہ اس کا بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے نیکی اور ایمان کے قریب آنے نہیں دیتا. بس وہ اسی طرح پھر رہے گا جب تک کہ وہ بات کو سمجھے نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بے شک وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ، بے شک اللہ پاک یحول، حائل ہو جاتا ہے بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان. تو دونوں چیزیں، تو ہمیں چاہیے یہ سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب سے ہم اپنے دلوں کو درست کر لیں، ہاں جی، اور ہم صدق کے دل سے مومن ایمان والے بن جائیں اور نیکی کی طرف رغبت شروع کر دیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک جو ہے کفر اور عصیان کے درمیان حائل ہوگا، ہمارے قریب نہیں آنے دے گا. پھر نیکیاں کرتے رہیں گے، دن پہ دن بڑھتے جائیں گے اور وہاں پہ درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے. اور کفر اور عصیان اللہ کی نافرمانی سے اپنے کو بچانا ہے. کیوں بچانا ہے؟ فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک وہ اللہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے. جو بھی دنیا میں چلو من چاہے زندگی گزارو، کفر عصیان گناہوں نافرمانی میں لگے رہو، تو آخر تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف. وہاں پہ جواب دینا پڑے گا، وہاں پہ جواب دینا پڑے گا، تو اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو چھٹکارا نہیں ہے. تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا کمایا اور کتنا کھویا، ہاں جی. تو جو گوایا ہے وہ تو پھر ہم اپنا خود محاسبہ کر سکتے ہیں. اب تک کوئی کتنے سال کا ہو چکا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرے. میں نے اللہ کی کتنی مانی، اللہ کے پیغمبر کی کتنی مانی، اور میں نے دینداری کتنی کی، بے دینی کتنی کی، گناہ کتنے کیے، نیکیاں کتنی کی. تو وہ محاسبہ کرے اور پھر وہ ابھی سے تیار ہو جائے کہ الیہ تحشرون، ہم نے جواب دینا ہے، وہاں جمع ہونا ہے اور کوئی ٹھکانہ پھر نہیں ہے، بس اسی کا ہے. اگلی آیت ہے زجر مع تخفیف و تشجیع علی الجہاد. زجر
ڈانٹ کو کہتے ہیں، تخفیف ڈراوے کو کہتے ہیں، اور تشجیع ابھارنے کو کہتے ہیں۔ جہاد پر ابھار رہے ہیں اس آیت میں، ساتھ میں زجر بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے اور تخفیف بھی ہے۔ فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا اور بچاؤ اپنے آپ کو، بچو، فِتْنَةً فتنے سے۔ کون سا فتنہ؟ لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بچو فتنے سے، فتنتاً، فتنے سے بچو۔ فتنہ آگے اگلی آیتوں میں بتا دیں گے فتنہ کیا ہے۔ فتنے سے بچو۔ کون سا فتنہ؟ فرمایا وہ ایسا فتنہ کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ظالم ہیں، یہ رشوت خور ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ یتیموں پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ظالم ہیں، ان کو اللہ پکڑے گا، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری، ہاں گناہگار تو ویسے بھی پکڑا جائے گا، لیکن جو گناہ نہیں کر رہے وہ بھی اس میں آ جائیں گے، اس فتنے میں شامل ہوں گے۔ یا اللہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ تو جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے آدمی دیکھے تو اس کو روکے۔ بھائی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی، تو تب یہ بچے گا اگر روکے گا تو۔ کیونکہ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو ہلاک کیا اسی وجہ سے نا، وہ جو بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، تو ان کا کیا تھا کہ وہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ان کا جو جتھے لگا ہو یا انہوں لگن دے، لگے رہن دے، وہ ادھر ہی چھوڑ دو، جو جو کر رہا ہے اپنا اپنا دین ہے۔ وہ اپنا اپنا دین نہیں ہے خدا کے بندے، دین وہی ہے جو کلام میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے۔ اپنا اپنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے وہ بھی بات کی تشریح کی تھی۔ بعض کہتے ہیں ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے۔ خدا کے بندے شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، نہیں ہے دو تین دین، نہیں ہے 100 اور لاکھوں دین، ایک ہی دین ہے جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ ویسے غلط ایک گمان، غلط سوچ اور غلط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ، اپنا اپنا کیسے بن گیا بھائی؟ کہاں سے آ گئے فرقے؟ تو یہ فرقے یہیں سے آئے کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیا نا، ورنہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ حق سچ ہے بھائی، اس کو پکڑ لو تو فرقے خود بخود ختم۔ پھر کون سا فرقہ رہتا ہے؟ جو بات آپ کر رہے ہو اس کو ثابت کر دو بھائی، دیکھو یہ قرآن میں موجود ہے، پھر کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام تو حق ہے، اور مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نقطے کے برابر بھی اس کلام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، قیامت تک لگا رہے گا۔ ہاں جی، اس پہ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اس پہ یقین کیوں نہیں؟ تو یہ بات غلط۔ البتہ فرمایا کہ دیکھو صرف ظالم نہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بھائی ان کو روکنا بھی لازم ہے۔ پھر وہ حدیث آپ ہم سب اچھی طرح بار بار سنتے رہتے ہیں، ہاں جی، کہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ سب سے پہلے ہاں جب کوئی آدمی دیکھ لے کسی گناہ کو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کے پاس قوت ہے، وہ اتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے تو روک سکتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے گا۔ ہاں جی، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَبِلِسَانِهِ، وہ اپنی زبان سے روکے۔ بھائی غلط کر رہے ہو، اللہ پوچھے گا، نہ کرو، آپ کے ساتھ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہاں جی، اگر لسان زبان سے بھی نہیں تو کم از کم آخری درجہ ایمان کا دل سے برا جانے، اس کے پاس نہیں ہے طاقت کہ وہ زبان سے کہے۔ اور ایسے حالات آتے رہتے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان سے کسی برائی کو روکے، سمجھتا ہے وہ یہ کہ غلط ہے، برائی ہے، نہیں روک سکتا، تو کم از کم وہ دل میں کوڑتا رہے، یار کیسے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔
اگر یہ بھی نہیں، ذالک اضعف الایمان، تو یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر دل میں بھی اس کے کچھ بھی نہیں اس کو غلط سمجھا، نہیں اس کو کوئی تڑپ پیدا ہوئی، تو پھر اس کے دل میں ذرہ ایمان کا بھی نہیں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ ہاں جی، روکو اس کو، ایمان کو۔ اور وہ حدیث بھی ذہن میں آ رہی ہے، بار بار ہم آپ سنتے رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، کیونکہ آپ علیہ السلام بڑے پیار اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے تھے، مثالوں سے سمجھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک جہاز ہے، بحری جہاز، 3 منزلیں ہیں اس کی، تینوں منزلیں چھکا چھک بھری ہوئی، لوگ سوار ہیں، نیچے منزل والی ان کو پانی نہیں مل رہا، یہ اوپر دوسری منزل پہ گئے، ہمیں پانی دے دو، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہمیں پانی کی ضرورت ہے بھائی، اتنے لوگ ہیں، پانی پینا بھی ہے، وضو وغیرہ بھی ہے، پانی دے دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو۔ کین وغیرہ جو بھی اٹھایا ہوا ہے، اوپر تیسری منزل پہ چلے گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا، نہیں ہے پانی بھائی، نہیں دے سکتے ہم آپ کو۔ اب یہ واپس آئے، انہوں نے کہا اچھا نہیں دیتے ہو، پھر ہمیں مجبور ہے، ہمیں نیچے سمندر کی طرف سوراخ کرنا پڑے گا اس جہاز میں۔ اور وہ لگ گئے سمندر میں سوراخ کرنے، اور یہ اوپر منزل والے ان کو روکے نہ، تو کوئی بچے گا کیا؟ صرف نیچے والے ڈوب جائیں گے؟ سب کے سب قصور کس کا ہے؟ تو یہ جو ایمان کی کشتی ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی ماننا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ماننا، ہاں جی، یہ کشتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گناہگار کو نہیں روکا جائے گا، ہم کہیں اس کی مرضی جو کرتا ہے کرنے دو، تو یہ پھر اللہ کے عذاب میں سارے کے سارے پکڑے جائیں گے۔ تو یہ آپ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سمجھایا، زجر بھی ہے، تخویف بھی ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو فتنے سے، ایسا فتنہ یعنی عذاب اللہ کا، وہ بھی فتنہ ہے بہت۔ لا تصیبن الذین، نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص طور پہ۔ تو خاص یہ نہیں کہ بس جو نافرمان گناہگار ہے وہی پکڑے جائیں گے، ہم تو بچ گئے، نہیں بھائی۔ جب بولتے ہیں سوکھی کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں، پھر جب عذاب آتا ہے تو اس میں سب پکڑے جاتے ہیں۔ تو بھائی ڈرو اور ان کو بھی روکو اور بچاؤ گناہوں سے۔ بھائی گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور جب حد سے بڑھ گئے، وہ اپنے گناہوں میں لگا ہوا ہے، مان ہی نہیں رہا، تو پھر اس کے لیے پکڑ، پھر بیچ میں سارے آ جاتے ہیں، اس لیے روکنا بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ پاک سخت عقاب والا ہے، عذاب والا ہے۔ اللہ کا عذاب، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ تو دیکھو، وہ اسی طرح تم بچو گے اللہ کے عذاب سے کہ جب کسی گناہ کو دیکھو تو یہ 3 درجے ہیں، بیدہ ولسانہ وبقلبہ، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی استعمال کرو۔ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْ بِیَدِهِ وَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِکَ اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں حدیث رکھنی ہے۔ کوئی گناہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھو، آپ کو پتہ ہے یار اللہ نے بازو کی قوت مجھے نہیں دی ہوئی ہے، کوئی حکومت، کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں ہے، نہ میں ان سے لڑ سکتا ہوں، تو زبان سے کہہ دو، نہیں ہے تو پھر دل سے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ بشارت ہے، اس کو کہتے ہیں بشارت۔ بشارت کا مطلب خوشخبری دینا۔ کیا کرنا؟ یہاں پہ خوشخبری اللہ پاک کیا دے رہے ہیں؟
آپ نے پہلے اس کو تھوڑا سا پیچھے پس منظر اس آیت کا ترجمہ کر کے پھر میں پس منظر. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو کس چیز کو، اذ انتم قلیل، جب تم انتہائی تھوڑے تھے، بہت کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم انتہائی ضعیف تھے، کمزور تھے، تمہاری نہیں چلتی تھی، اتنے کمزور. ہاں جی، کوئی سننے والا بھی نہیں آپ کی. فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف رہتا کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، یہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، اتنی حیثیت تھی تمہاری. ہاں، فآواکم، پھر اللہ پاک نے تم کو ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، پھر اللہ پاک نے تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم من الطیبات، اور پھر اللہ پاک نے عطا کیا دی تم کو من الطیبات، پاکیزہ رزق. پاکیزہ رزق بہت بڑی نعمت ہے. ہاں جی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہ بشارت ہے، ترجمہ آپ نے سنا. مسئلہ یہ کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں ان کو یاد دلا رہے ہیں. اب مخاطب وہ ہیں لیکن تمام مومنین اس میں شامل ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو اے مومنوں، سارے کے سارے. کیوں؟ حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی انسان خوشیوں میں ہوتا ہے، کبھی غم اس پہ آتے ہیں. ہاں جی، کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے. حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. حالات کیا ہوتے ہیں؟ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہاں جی، فرمایا کہ آپ یاد کریں کہ اللہ رب العزت نے جو حالات بنائے ہیں، لیکن اگر آج اللہ رب العزت نے آپ کو کوئی حیثیت عطا کر دی ہے، مال و دولت عطا کر دی ہے، اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھول جانا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں غریب لاچار تھا، کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا. ہاں جی، اس وقت کو نہیں بھولنے. ٹھیک ہے، جب میں بیمار تھا، اپنے پاؤں پہ چل کے وضو بھی نہیں کر سکتا، استنجا بھی نہیں کر سکتا، بہت سارے ہیں. ہاں جی، نہیں یقین آتا ذرا اسپتال کا چکر لگا لو، پتہ چل جائے. آج یا اللہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں، ہاتھ سالم، چل رہا پھر رہا ہوں. تو مطلب یہ کہ جس حال میں ہو تم اللہ کا شکر کرو نا. جس حال میں ہو، غریب ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر، مالدار ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر. ہاں، تو فرمایا حالات مختلف ہوتے ہیں. تو اے صحابہ کرام کو اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ تم یاد کرو جب تم مکہ میں تھے. کہاں تھے؟ 13 سال جو تم نے گزارے، اور تمہیں اس وقت جواب دینے کا، مقابلہ کرنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا. کفوا ایدیکم، ہاتھوں کو اپنے روکے رکھنے، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جلا دیا جائے، تب بھی جواب، مقابلہ نہیں کرنا ہے، اتنے کمزور. ہاں جی، فرمایا پھر آپ کو، ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کتنے کمزور تھے. دیکھیں، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں، انتہائی کمزور تھے، ضعیف تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں خوف ہوتا تھا کہ اچک لیں گے لوگ. ہر ٹائم مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو یہ ڈر اور خوف رہتا تھا کہ اب ہمیں مار دیں گے، اب ہمیں بس قتل کر دیں گے. اور کتنے صحابہ کو قتل کیا بھی. جو تاریخ کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے. ذرا بدر کا آپ اٹھاؤ نا، بدر سے پہلے والا مکہ مکرمہ میں کیا ہوا. ہاں جی، کیسے ان کو شہید کیا گیا. ہاں جی، اور بڑے عجیب سخت طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. ان شہداء میں آپ کو معلوم ہے کہ مردوں میں جس سب سے پہلے جو شہید کیے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ستیلے بیٹے تھے. ہاں جی، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے پہلے شوہر سے.
تو جب آواز سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے گھیر دیا ہے اور ان قریب ان کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، تو یہ جوان تھے، گرم خون تھا، یہ اٹھے اور دوڑے تلوار لے کے، کس کی یہ مجال جو میرے ابا جان کو، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، ان کو موقع پہ شہید کر دیا، ان کو موقع پہ شہید کر دیا۔ عورتوں میں سمیہ، یاسر کی بیوی، عمار کی ماں، ابو جہل نے برچھا مارا، نازک جگہ پہ شہید کر دیا، ظلم کی انتہا۔ اور باقی کتنے صحابہ ایسے جن کو شہید کیا گیا، ظلم، بلال رضی اللہ تعالیٰ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کہ ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا، ان کی خون اور چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، کتنے ظلم۔ تو اللہ پاک وہ وقت یاد کرا رہا ہے، وہ بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ تخافون، تمہیں خوف رہتا، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ اچک لیں گے تم کو لوگ۔ آپ علیہ السلام، ابو بکر صدیق، پتھروں کی بارش ان پہ، دونوں زخمی ہو گئے، 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے، کہ تمہیں اچک لیں گے لوگ۔ پھر فآواکم، اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا مدینہ منورہ میں۔ مکہ مکرمہ میں اگرچہ روحانی برکات تو بیت اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ تھی، لیکن اور نہ وہاں پہ پانی، نہ وہاں پہ سرسبزہ، نہ وہاں پہ کھیتی باڑی، کچھ بھی نہیں۔ اور مدینہ منورہ کو دیکھا جائے تو وہاں پانی کے چشمے ہرا بھرا، جو گئے ہیں ان کو تو معلوم ہے، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو وہ ہرا بھرا تھا۔ تو فآواکم، پس ٹھکانہ دیا تم کو، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تائید کی اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ پاک نے پاکیزہ رزق عطا کیا، کہ مدینہ کی سرسبزی، چشمے، پانی، جانور، ہر چیز، ہر نعمت وہاں پہ موجود۔ یہ سب کچھ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہاں جی، شکر لازمی ہے، تو اپنی پہلی حالت کو بھولنا نہیں ہے، اور اس حالت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا تھا، کیا بنا دیا، وہ بنانے والا کون ہے؟ ہاں جی، اس کو سوچو، تو پھر تمہیں چاہیے تم اللہ کی مانو۔ اللہ کا شکر یہ نہیں کہ زبان سے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ لاکھ بار بھی کہہ دو وہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ شکر سے مراد اللہ کی مان کے چلو، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، ہاں جی، تب شکر ادا ہوگا۔ تو آج کل اللہ معاف کرے، بس شکر ہم نے یہ کہ جو ذکر کر رہا ہے وہ شکر کر رہا ہے۔ ذکر اپنی جگہ پہ بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت آپ کی درجات بلند کرے گا، لیکن شکر کا جو معنی ہے کہ وہ اللہ کی پھر ماننی ہے، پھر من چاہی زندگی نہیں، خواہشات کے مطابق نہیں، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں، جو میرا رب احکم الحاکمین کہہ رہے میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ پاک ہے حالات کو لانے والا۔ اگر بیماری نہ ہوتی صحت کی قدر کیسے جانتے؟ رات نہ ہوتی دن کی قدر کو تم کیسے جانتے؟ ہاں جی، اسی طریقے سے اور بھی جوانی نہ ہوتی تو بڑھاپا نہ ہوتا تو جوانی کی قدر کو کیسے جانتے؟ یہ ساری چیزیں اللہ پاک لا رہے۔ ہاں جی، تو یہ ساری اسی وجہ سے کہ تم شکر گزار، یا اللہ تیرا شکر، تو شکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا قانون ہے، انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی تو یہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔